أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. لا تكلف نفس إلا وسعها. لا تضار والدة بولده إلا مولود بولده. وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم فيما آتيتم بالمعروف. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا. فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم. علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن. إلا أن تقولوا قولا معروفا. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. واعلموا أن الله غفور حليم. صدق الله العظيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. اللہ رب العزت نے اس دین اسلام کو ایک خوبصورت دین بنایا ہے. یہ دین اسلام ایک ضابطۂ حیات ہے. حقیقت یہ ہے انسانوں کے لیے یہ دین آب حیات کی مانند ہے. جیسے زندگی گزارنے کے لیے جسمانی زندگی کی ضروریات میں سب سے زیادہ اہم چیز انسان کے لیے پانی کا ہونا ہے، آب کا ہونا ہے، اسی طریقے سے انسان کی روحانی زندگی کی تمام ضروریات کو پورا کرنے والی چیز کا نام دین اسلام ہے. یہ دین اسلام بدلتے وقت کے تقاضوں اور ضروریات کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. لہٰذا 1400 سال کے اندر جو کوئی شخص بھی اس دنیا کے اندر پیدا ہوا، اس کی پیدائش سے لے کے موت تک کی ایک ایک ضرورت ایسی چیز ہے جس کا احاطہ یہ دین اسلام کرتا ہے. ان تمام ضروریات کے اندر انسان کی ایک بنیادی ضرورت وہ ہے نکاح. لہٰذا اللہ رب العزت نے اس سب سے پہلی سورت سورہ بقرہ کے اندر نکاح اور طلاق سے متعلق مسائل کو تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا.
اور اسی سے متعلق گفتگو کا سلسلہ چل رہا تھا۔ طلاق سے متعلق مسائل کے درمیان اللہ رب العزت نے ایک مسئلے کو اور ذکر فرمایا، اور وہ ہے رضاعت سے متعلق۔ چونکہ طلاق عام طور پہ جو ہوتی ہے اس کا سبب عام طور پہ جھگڑے ہوا کرتے ہیں۔ خوش ہو کے کوئی شخص کسی دوسرے کو طلاق نہیں دیتا۔ طلاق کا سبب عام طور پہ جھگڑے ہوا کرتے ہیں، اور جھگڑوں کے اندر ایک عام طور پہ جھگڑا رضاعت سے متعلق مسائل کے اوپر ہوتا ہے، لہٰذا اللہ رب العزت نے طلاق کے مسائل کے درمیان رضاعت کے مسائل کو بھی ذکر فرمایا۔ اس سے متعلق مسائل بے تحاشا ہیں، اور سب کا احاطہ ایک مجلس کے اندر کرنا ممکن نہیں ہے۔ اگر اس کی تفصیل دیکھنی ہو، علماء کرام سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے، اور معارف القرآن کے اندر حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ ان مسائل کو ذکر کیا ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد سب سے پہلا حق جو والدین کے اوپر بچے کا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ماں اس بچے کو اپنا دودھ پلائے۔ اس دودھ کے پلانے کے مسئلے کو شرعی اصطلاح کے اندر رضاعت کہا جاتا ہے، اور یہ عورت پر بچے کا ایک حق ہے۔ اگر اس حق کو پورا نہیں کرے گی تو یہ عورت شرعی اعتبار سے گنہگار ہوگی۔ چنانچہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں والوالدات یرضعن اولادہن، اور مائیں دودھ پلائیں اولادہن اپنی اولادوں کو حولین کاملین 2 سال مکمل، حولین کاملین 2 مکمل سال تک، لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یہ مسئلہ اس شخص کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے ہے، لمن جو اس بات کا ارادہ کرتے ہوں ان یتم الرضاعہ کہ اس رضاعت کی مدت کو پورا کیا جائے۔ گویا شریعت نے ایک مسئلہ اس اسلوب سے بتا دیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک بچے کو ماں نے دودھ پلانا شروع کیا، سال کے بعد 1.25 سال کے بعد بچے کی صحت اچھی ہو جاتی ہے، اور وہ دیگر خوراکوں کا استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، روٹی کھانا شروع کر دیتا ہے، دوسری چیزیں کھانا شروع کر دیتا ہے، ماں باپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ اب اس بچے کو دودھ چھوڑا دینا چاہیے، اس کی جو دودھ کی خوراک تھی وہ کافی حد تک اس کو مل چکی ہے، اب اس کو ماں کے دودھ کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر 2 سال سے پہلے ماں باپ اس کا دودھ چھڑوانا چاہیں تو چھڑوا سکتے ہیں، اور اگر بچے کی جسمانی اعتبار سے صحت اس قابل نہیں ہے تو آخری حد یہ ہے، آخری شریعت نے باڑ یہ لگائی کہ آخری تمہارے پاس ٹائم یہ ہے کہ 2 سال تک اس بچے کو ماں کا دودھ پلایا جا سکتا ہے۔ 2 سال کے بعد اگر کوئی دودھ پلانا چاہے تو شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی۔ عام طور پہ اس مسئلے کے اندر مائیں کئی مرتبہ اپنی شفقت کو سامنے لا کر بچے کے ساتھ زیادتی کرتی ہیں، اور 2 سال کے بعد بھی چونکہ بچہ دودھ چھوڑنے کے اوپر روتا ہے تو وہ 2 سال کے بعد بھی دودھ پلانا جاری رکھتی ہیں۔ شرعی اعتبار سے یہ چیز جائز نہیں ہے، اور اس دودھ کا پلانا 2 سال کے بعد حرام ہے۔ لہذا شریعت نے بتا دیا کہ جو مائیں اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو دودھ پلانا چاہیں تو اس کی آخری مدت یہ ہے کہ 2 سال تک تم دودھ پلا سکتی ہو، اور یہ 2 سال مکمل کرنا تمہارے اوپر ضروری نہیں ہے۔ اگر اس سے پہلے بچہ صحت مند ہو جاتا ہے اور تم دودھ چھڑانا چاہتی ہو تو دودھ چھڑا سکتی ہو۔ البتہ جہاں شریعت نے ماں کو اس بات کا حکم دیا کہ تم نے اس بچے کو دودھ پلانا ہے، اس کی ضروریات کا، اس کی غذا کا خیال کرنا ہے، وہاں باپ کے اوپر بھی کچھ ذمہ داری ڈالی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، جس شخص کا یہ بچہ ہے یعنی باپ کے ذمہ لازم ہے رزقہن، اس بچے کی ماں کا رزق یعنی اس کے کھانے پینے کے اخراجات، وَكِسْوَتُهُنَّ، اور اس کے پہننے اڑنے کے اخراجات یہ شوہر کے اوپر لازم ہے۔ شوہر کو اللہ رب العزت نے اس بات کا مکلف بنایا کہ جو عورت، جو تمہاری بیوی تمہارے بچے کی ضروریات کا خیال کر رہی ہے، تمہارے بچے کی تمام ضروریات کا خیال کر رہی ہے، اس کی خوراک کا انتظام کر رہی ہے، تو لہٰذا تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اس عورت کے کھانے پینے کا خیال رکھو، اور اس عورت کے اڑنے بچھونے کا، کپڑوں کا خیال رکھو۔ کس اعتبار سے خیال رکھو؟ بالمعروف، دستور کے اعتبار سے۔ دستور سے مراد کیا ہے؟
علماء نے لکھا دستور سے مراد یہ ہے قاعدے کی بنیاد پر، اسٹیٹس کے اعتبار سے، جس معیار زندگی کے اندر تم زندگی گزار رہے ہو اسی کے اعتبار سے۔ ایک شخص ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتا ہے تو اب عورت کو جو خرچے وہ دے گا، اس کے جو اخراجات اٹھائے گا، وہ بھی امیرانہ زندگی کے اعتبار سے ہوں گے۔ ایک شخص اگر متوسط طبقے سے زندگی گزار رہا ہے تو وہ اپنی بیوی کا، عورت کے جو خرچے اٹھائے گا وہ درمیانے درجے کے اعتبار سے اٹھائے گا۔ اور اگر ایک آدمی غریب طبقے سے تعلق رکھتا ہے تو وہ عورت کے اخراجات جو اٹھائے گا وہ غریب طبقے کے اعتبار سے، عام معاشرے کے اندر جو اخراجات ہوتے ہیں اسی کے اعتبار سے، ایک مناسب دستور کے اعتبار سے اخراجات کو اٹھائے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، اللہ رب العزت نے کسی بھی نفس کو، کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا۔ جتنی تمہاری طاقت ہے، جو تمہاری حیثیت ہے، اسی کے اعتبار سے تمہارے اوپر اپنی بیوی کا، بچے کی، ماں کا اخراجات اٹھانا لازم ہے۔ یہاں پر یہ مسئلہ بھی ذہن نشین رہے کہ اگر ایک شخص کی بیوی اگر اس کے نکاح کے اندر موجود ہے، نکاح میں موجود رہتے ہوئے اگر وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اس دودھ پلانے کے اوپر کسی قسم کی اجرت کا مطالبہ نہیں کر سکتی، شریعت نے اجازت نہیں دی۔ تاہم اگر بچے کی پیدائش کے بعد طلاق ہو جاتی ہے تو اب اس صورت کے اندر اس عورت کے اوپر لازم ہے کہ یہ عورت اس بچے کو دودھ پلائے، اور شریعت نے شوہر کو اس بات کا مکلف کیا ہے کہ تم اپنی اس طلاق یافتہ عورت بیوی کو، جو تمہاری پہلے بیوی تھی اور تمہارے بچے کی ماں ہے، اس کو تم اس کے اخراجات کا بھی خیال رکھو، اور اخراجات کے خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کو اب تم دودھ پلانے کی اجرت بھی دو گے۔ تو اگر طلاق ہو جائے تو اس صورت میں دودھ پلانے پر اجرت کا مطالبہ کرنا یہ عورت کا حق ہے، اور مرد کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس کو دودھ پلانے کی اجرت دے۔ البتہ اگر طلاق نہیں ہوئی ہے، میاں بیوی والی زندگی گزار رہے ہیں، تو اس صورت کے اندر کسی بھی قسم کی اجرت کا مطالبہ کرنا یہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا تضار والدۃ بولدہا، نہیں تکلیف پہنچائی جائے گی، نہیں مشقت میں ڈالا جائے گا، والدۃ بچے کی ماں کو، بولدہا بچے کی جانب سے، بچے کی وجہ سے ماں کو کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی۔ کیا معنی ہے؟ معنی یہ ہے کہ اگر ایک عورت مثال کے طور پہ بیمار ہے، اس کی سینے میں دودھ اترتا ہی نہیں ہے، یا دوسری صورت یہ ہے کہ دودھ تو موجود ہے مگر طبی اعتبار سے میڈیکل ڈاکٹرز یہ بات کہتے ہیں کہ جی اس عورت کا دودھ اس بچے کے لیے نقصان دہ ہے، اس عورت کا دودھ آپ نہ پلائیں، تو اگر دودھ نقصان دہ ہو یا عورت کی صحت اس بات کی اجازت نہ دیتی ہو کہ بچے کو دودھ پلایا جائے، تو اب اس صورت کے اندر شوہر مجبور نہیں کر سکتا بیوی کو کہ تم زبردستی تم ہی اس کو دودھ پلاؤ گے، یہ تمہارا حق ہے۔ نہیں، اگر اس کے اندر کوئی شرعی اعتبار سے کوئی گنجائش موجود ہو، شرعی اعتبار سے کوئی عذر موجود ہو، اس عذر کی وجہ سے اگر عورت اس بات سے پیچھے ہٹتی ہے، معذرت کرتی ہے، تو اس کی اس معذرت کو قبول کیا جائے گا اگر وہ واقعی کوئی شرعی عذر موجود ہو۔ اگر بغیر کسی شرعی عذر کے کر رہی ہے تو پھر وہ جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی شرعی عذر موجود ہو تو اس شرعی عذر کے موجودگی کے اندر شوہر کے لیے بیوی کے اوپر زبردستی کرنا جائز نہیں ہے۔ اس صورت کے اندر عورت شوہر کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اس کا متبادل ڈھونڈے۔ آج کے زمانے کے اندر اس کے متبادل مختلف قسم کے ڈبے کے دودھ آ گئے ہیں۔ پچھلے زمانوں کے اندر اور آج کے زمانے کے اندر بھی اس کا ایک متبادل یہ ہے کہ بعض عورتیں اجرت کے اوپر بچوں کو دودھ پلایا کرتی ہے۔ خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ پلایا تھا۔ تو یہ رضاعت سے متعلق ایک اہم مسئلہ ہے کہ اگر عورت طبی اعتبار سے اس کی صحت اس بات کی اجازت نہ دیتی ہو تو اس صورت میں اس عورت کو زبردستی کرنا، مجبور کرنا کہ تم ہی اس بچے کو دودھ پلاؤ، یہ شرعی اعتبار سے درست نہیں۔ لا تضار والدۃ بولدہا، نہیں مجبور کیا جائے گا والدہ کو، اس بچے کی ماں کو، بولدہا اس کے اولاد کی وجہ سے، ولا مولود لہ بولدہ، اور نہ مجبور کیا جائے گا، نہ نقصان پہنچایا جائے گا مولود لہ باپ کو، بولدہ بیٹے کی جانب سے۔ مفسرین نے لکھا اس کا معنی یہ ہے کہ اگر عورت صحت مند ہے،
شرعی کوئی عذر اس کے پاس موجود نہیں ہے تو اب اس صورت میں اس کے لیے انکار کرنا دودھ پلانے سے اس کی گنجائش نہیں ہے۔ آج کے معاشرے کے اندر ایک بات یہ بھی بہت زیادہ عام ہو گئی ہے کہ عورتیں عام طور پہ ولادت کے بعد بچوں کو دودھ پلانے سے معذرت کر لیتے ہیں، جی ہم دودھ نہیں پلا سکتے۔ کیوں نہیں پلا سکتے؟ بھائی ہر 2 گھنٹے کے بعد اٹھ کر یہ مشقت برداشت کرنا یہ مجھ سے نہیں ہوتا۔ یا دوسری وجہ آج کل ایک اور یہ بھی آ گئی ہے کہ جی میرے جسم اور میری باڈی جو ہے اس کی شیپ خراب ہو جائے گی، لہٰذا میں اس وجہ سے بچے کو دودھ پلانے سے قاصر ہوں، میں دودھ نہیں پلا سکتی، میں اپنے جسم کا کباڑہ نہیں کر سکتی۔ یاد رکھیے گا یہ شرعی اعتبار سے کوئی عذر نہیں ہے۔ اگر عورت اس وجہ سے دودھ پلانے سے گریز کرتی ہے تو یہ شرعی اعتبار سے گناہگار ہے، اس کا بچے کا حق ہے اس کے اوپر کہ یہ دودھ پلائے، اور یہ تو شرعی اعتبار سے مسئلہ ہے۔ آج کی میڈیکل سائنس بھی یہ بات کہتی ہے کہ دنیا کے اندر مختلف بیماریوں کا سبب یہ ہے کہ عورتیں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی ہیں۔ چنانچہ آج کے اس معاشرے کے اندر عورتوں کے اندر بریسٹ کینسر کی بیماری بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے، اور میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ بریسٹ کینسر کی بیماری کی ایک بڑی وجہ جو آج دنیا کے اندر رائج ہے، ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ عورتوں نے اپنے اولادوں کو دودھ پلانا چھوڑ دیا۔ جب یہ بچہ ماں کی چھاتی سے منہ لگا کر دودھ پیتا ہے تو اس دودھ پینے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے قدرت کا یہ قانون رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بریسٹ کینسر کی بیماری سے اس عورت کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ یہ آج کی میڈیکل سائنس کی ریسرچ موجود ہے، لہٰذا اس معاملے میں سستی نہیں کرنی چاہیے، اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جی یہ میرے لیے ایک بہت بڑی مشقت کا ذریعہ ہے۔ یقیناً مشقت ہے، اس مشقت سے انکار نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ماں کو جو مختلف درجات عطا کیے ہیں اور اس کو جو حیثیت دنیا کے اندر عطا کی ہے وہ انہی مشقتوں کے اوپر عطا کی ہے۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ۔ اگلا مسئلہ شریعت نے یہ بتایا کہ اگر اس بچے کے باپ کا یعنی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ جائیداد کے اندر کوئی مال و متاع بھی چھوڑ کے نہیں جاتا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عورت جو اس بچے کو دودھ پلائے گی تو اس کے دودھ پلانے کے اخراجات کون برداشت کرے گا؟ شریعت کہتی ہے وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ۔ اگر شوہر اس دنیا سے چلا گیا تو اب اس صورت کے اندر ان اخراجات کی ذمہ داری اس بچے کے ورثاء کی ہے۔ اس بچے کے جو ورثاء ہیں ان کے اوپر یہ بات لازم ہے کہ وہ اس بچے کے اخراجات کو پورا کریں، اس کی ماں کو بھی جو اس کی ضروریات ہیں اس کو بھی پورا کریں۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا، فَإِنْ أَرَادَا، پس اگر یہ میاں بیوی اس بات کا ارادہ کر لیں فِصَالًا کہ دودھ کو چھڑا دیں، عن تراض منہما، آپس کی رضامندی و تشاور اور باہمی مشورے سے، فلا جناح علیہما، تو اس پر کوئی حرج نہیں۔ یعنی 2 سال مکمل مدت تھی، 2 سال سے پہلے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ اس قابل ہو گیا ہے کہ اس کو دودھ چھڑوا دینا چاہیے تو اگر وہ دودھ چھڑوا دیتے ہیں فلا جناح علیہما، ان کے اوپر اس بارے میں کوئی حرج نہیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم اس بات کا ارادہ کرتے ہو ان تسترضعوا اولادکم، کہ تم کسی دوسری عورت سے اس بچے کو دودھ پلواؤ، فلا جناح علیکم، تو اس کے اندر بھی کوئی حرج نہیں۔ میں نے جیسے عرض کیا کہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی کی بھی جو مدت رضاعت ہے اس کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلایا، تو اس کے اندر بھی کوئی حرج نہیں۔ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جب تم ان عورتوں کو جو دودھ پلا رہی ہیں حوالے کر رہے ہو، ما آتیتم بالمعروف، دستور کے مطابق، یعنی ان کو اس دودھ پلانے کی اگر تم اجرت دے رہے ہو تو اس اجرت کے ساتھ، اگر تم باہر کی کسی عورت کے ساتھ کسی مجبوری کی وجہ سے دودھ پلوا رہے ہو اپنی اولاد کو تو یہ پلوانا جائز ہے، شرط یہ ہے کہ تم اس کو قاعدے کے مطابق، دستور کے مطابق اچھی اجرت دو۔ واتقوا اللہ، اور یاد رکھو کہ اس معاملے میں اللہ سے ڈرو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی بھی مسئلے کے اندر حد سے تجاوز کر جاؤ اور اللہ کی پکڑ تمہارے اوپر آ جائے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ واعلموا، اور جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، کہ جو کام بھی تم دنیا کے اندر کر رہے ہو بے شک اللہ رب العزت ان کو دیکھ رہا ہے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نظروں سے تم پوشیدہ نہیں ہو سکتے، کسی بھی معاملے کے اندر تم اللہ کے احکامات کو دور سے اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتے۔ یہ رضاعت سے متعلق مسائل کو ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے پھر طلاق سے متعلق مسائل کا ذکر فرمایا۔ پیچھے گزرا تھا کہ اگر ایک شخص کا شوہر اس کو طلاق دیتے، متعلقہ عورت ہو، تو اس کی عدت 3 پاکی کے ادوار ہیں۔
3 پاکی کے ادوار گزر جائیں گے تو اس کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو اس صورت میں اس کی مدت کتنی ہے۔ شریعت نے کہا کہ اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو اس صورت کے اندر یہاں پر 2 صورتیں بنتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ چاند کے اعتبار سے چاند رات کو وہ شوہر فوت ہوا ہو۔ چاند رات سے مراد یہ ہے، آسانی سے سمجھنے کے لیے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے رمضان المبارک کی 1 تاریخ کو مغرب کی نماز کے بعد جو پہلی تراویح ہم ادا کرتے ہیں جس دن، یعنی اگلے دن روزہ رکھنا شروع کرنا ہے، رات جو ہے اس سے پہلے والی، اس میں اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو اس صورت میں اس کی عدت یہ ہے کہ یہ گنتی کے 4 مہینے 10 دن گزارے گی، اس کے بعد اس کی عدت مکمل ہوگی، یعنی رمضان کا مہینہ پورا گزارے گی، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ 4 مہینے ہو گئے، اور محرم الحرام کے شروع کے 10 دن، 10 محرم الحرام تک یہ عورت عدت کے اندر رہے گی۔ یہ 4 مہینے 10 دن ہیں۔ لیکن اگر چاند رات کو کسی عورت کے شوہر کا انتقال نہیں ہوتا، عام کسی دنوں میں ہوتا ہے، تو اس صورت کے اندر عدت ہے کل 130 دن، گنتی کے 130 دن، جو چاند کے اعتبار سے کریں یا سورج کے قمری اعتبار سے کریں، کسی بھی اعتبار سے کریں، گنتی کے 130 دن مکمل کر رہے ہیں۔ جب 130 دن مکمل ہو جائیں گے تو اس عورت کی عدت بھی مکمل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ، تم میں سے جو کوئی فوت ہو جائے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور پیچھے بیویوں کو چھوڑ دے، يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ، تو وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں، 4 اشہر و10، 4 مہینے 10 دن، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب یہ مدت پوری ہو جائے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کوئی حرج نہیں، فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ، کہ تم اپنے بارے میں فیصلہ کرو، تم اپنے نفسوں کے بارے میں فیصلہ کرو، بالمعروف، دستور کے مطابق، یعنی جب 4 مہینے 10 دن گزر جائیں تو اس کے بعد اب تم کسی دوسری جگہ نکاح کا پیغام بھیجنا چاہو یا کہیں سے نکاح کا پیغام آ جائے اس کو قبول کرنا چاہو تو تم قبول کر سکتی ہو، تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، جو کام تم کرتے ہو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم عدت کی مدت کے اندر کچھ کمی کر لو اپنی جانب سے اور اس کمی کرنے کے اوپر تم یہ سمجھ لو کہ اللہ مجھے نہیں دیکھ رہا، نہیں، اللہ تمہارے ہر کام کو دیکھ رہا ہے، اللہ تمہاری ہر بات کو جانتا ہے، لہٰذا اس معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ پھر ایمان والوں کو ایک اور حکم دے دیا، اور وہ حکم یہ دیا کہ اے ایمان والوں، جب کوئی عورت عدت کے اندر ہو تو عدت کے اندر اس سے تمہارا نکاح کا کرنا بھی جائز نہیں ہے، نکاح کا پیغام بھیجنا بھی اس عورت کو جائز نہیں ہے۔ ایک عورت جب عدت کے اندر ہو تو اس عدت کے اندر اس عورت سے نکاح اگر ہوگا تو وہ نکاح منعقد نہیں ہوگا، عدت مکمل ہونے کے بعد ہی نکاح ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر عدت کے درمیان کوئی شخص کسی عورت کو نکاح کا پیغام بھیجتا ہے تو یہ نکاح کا پیغام بھیجنا بھی جائز نہیں ہے، اس کے اندر بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر کوئی عدت کے درمیان کسی عورت کو نکاح کا پیغام بھیجے گا تو یہ بھی شرعی اعتبار سے گناہ گار ہے۔ البتہ شریعت نے یہ بات کہی کہ اس عورت کی دلجوئی کے لیے، ایک عورت ہے، اس کا شوہر فوت ہو چکا ہے، اب اس کو آگے کی زندگی کے بارے میں خوف ہے، وہ پریشان ہے، اس کو اگر کوئی شخص اشارتاً کنایتاً نکاح کا پیغام بھیجتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ واضح الفاظ میں بھیجے، یہ جائز نہیں ہے، لیکن اشارتاً کنایتاً اگر نکاح کا پیغام بھیجتا ہے تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ کیا معنی ہے؟ معنی یہ ہے کہ اگر ایک عورت عدت کی مدت کے اندر ہے، اس عدت کے درمیان میں ایک عورت اس کو نکاح کا پیغام بھیجتی ہے کہ جی میرا بیٹا ہے، میں چاہتی ہوں کہ تمہارا نکاح اس کے ساتھ ہو جائے، تو یہ نکاح کا پیغام بھیجنا ناجائز ہے، حرام ہے۔ لیکن اگر اسی کو اشارتاً کنایتاً کہتی ہے کہ جی تم فکر اس بات کی نہ کرو، اللہ رب العزت انشاءاللہ تمہارا کوئی بہت اچھا بندوبست فرما دیں گے، یا اسی طریقے سے دوسری بات کی تم فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارا انتظام ضرور بالضرور کہیں فرما دیں گے۔ ایسے بہت سارے لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں جو آپ جیسی عورتوں کو، نیکوکار عورتوں
عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تمہارا انتظام فرما دیں گے۔ تو اس طریقے سے اگر اشارتاً کنایتاً نکاح کا پیغام بھیجا جاتا ہے تو اشارے کے اعتبار سے اشارتاً کنایتاً نکاح کا پیغام بھیجنا جائز ہے۔ صریح الفاظ کے اندر نکاح کا پیغام عدت کے درمیان بھیجنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں، فیما عرضتم بہ، جو تم پیش کرتے ہو اشارتاً من خطبۃ النساء، عورتوں کو نکاح کا پیغام، او اکننتم فی انفسکم، یا تم اس کو اپنے دلوں میں چھپاتے ہو، یعنی اپنے دل میں تم نے چھپا کے بات رکھی ہے کہ جیسے ہی اس کی عدت مکمل ہوگی تو اس کے بعد یہاں پر نکاح کا پیغام بھیج دیا جائے گا۔ ولا جناح علیکم، اس میں کوئی حرج نہیں۔ علم اللہ، اللہ اس بات کو جانتا ہے، انکم ستذکرونہن، کہ تم ان قریب جیسے ہی مدت پوری ہو جائے گی عدت کی تو تم اس بات کو ذکر کر دو کہ ولیکن لا تواعدوہن سرا، اور تم اس بات کا وعدہ نہیں کرتے مگر آہستہ خفیہ انداز میں، الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر جب تم نکاح کا پیغام بھیجو تو یہ پیغام دستور کے مطابق بھیجو۔ دستور سے یہاں مراد یہ ہے کہ جب تم نکاح کا پیغام بھیجو تو معاشرے کی جو حیا کے تقاضے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے، عام معاشرے کے اندر جس طریقے سے نکاح کے پیغامات بھیجے جاتے ہیں اسی اعتبار سے نکاح کا پیغام بھیجو۔ کہیں تم نکاح کے پیغام بھیجنے کے اندر کسی بے حیائی کا ارتکاب کرنے والے نہ بن جاؤ۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح، ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور یہ نکاح کی جو گرہ ہے اس کو نہ باندھو حتی یبلغ الکتاب اجلا، یہاں تک کہ اس کی وقت مقررہ نہ آ جائے، یعنی جب تک یہ عدت مکمل نہ ہو جائے اس وقت تک تم نکاح کی گرہ نہ باندھو، نکاح کو پکا نہ کرو، بلکہ انتظار کرو اس کی عدت کے مکمل ہونے کا۔ وَاعْلَمُوا، اور یہ بات جان لو، ان اللہ یعلم، کہ بے شک اللہ رب العزت جانتے ہیں، ما فی انفسکم، جو تمہارے سینوں کے اندر ہے، جو تم نے اپنے دلوں کے اندر چھپا کے رکھا ہوا ہے، اللہ رب العزت تمہارے سینوں کے بھید کو جاننے والا ہے۔ فاحذروا، لہٰذا تم اللہ رب العزت سے ڈرو اور اللہ کے سامنے پیش ہونے سے اپنے آپ کو ڈراتے رہو۔ اللہ رب العزت تمہاری ہر بات کو جاننے والا ہے، اللہ رب العزت تمہاری ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ تم اللہ رب العزت کے ہر روبرو ہر وقت پہ اللہ رب العزت کا استحضار اپنے سینوں کے اندر رکھو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ رب العزت خوب معاف کرنے والا، خوب بردبار ہے۔ اگر تم سے اس کے درمیان میں کوئی غلطی اب تک ہو چکی ہے نکاح کے ان طلاق کے ان مسائل سے متعلق تو اللہ سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا۔ لیکن ساتھ میں یاد رکھو اللہ رب العزت بڑا بردبار ہے، اللہ تعالیٰ حلیم ذات ہے۔ تم اگر کوئی جان بوجھ کر اللہ کے معاملے کے اندر کسی شرعی حکم کے اندر اگر حد سے تجاوز کرو گے تو تمہارا اس حد سے تجاوز کرنے کے اندر اللہ تعالیٰ تو بردبار ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اس کی بردباری تمہیں دھوکہ دے دے اور کل قیامت کے تم یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے، مجھے معاف کر دے گا۔ نہیں، یاد رکھنا اگر تم نے اللہ رب العزت کے ان حکموں کی پابندی کی تو اللہ رب العزت تمہیں بہت زیادہ بخشنے والا ہے، لیکن اگر ان حکموں کی پابندی نہیں کی تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے دربار میں پیش ہونا ہے۔ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اس دن میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم دنیا کے اندر کیا کرتوت کرتے پھرے تھے۔ لہٰذا یہ آخر کے اندر اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو۔ اور علماء نے لکھا کہ ان مسائل کے درمیان میں جہاں سے نکاح سے متعلق مسائل شروع ہوئے، جہاں سے طلاق کے متعلق مسائل شروع ہوئے، ہر ایک آیت، ہر دو آیت کے بعد اللہ تعالیٰ تقوی کا لفظ استعمال فرما رہے ہیں۔ ایمان والوں کو یہ اس بات کا اشارہ دے دیا کہ اگر تم اپنی باہمی ازواجی زندگی کے اندر کامیابی اختیار کرنا چاہتے ہو، کامیاب ازواجی زندگی گزارنا چاہتے ہو، اس کے لیے تھم رول یہ ہے، ایک اصول اگر اپنانا چاہتے ہو تو وہ یہ ہے کہ تم دونوں تقوی والی زندگی اختیار کرو، پھر اس کے بعد دیکھو کہ تمہاری زندگیاں کیسی کامیاب ازواجی زندگی گزرتی ہے۔ اللہ رب العزت ان دین کے مسائل کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے مطابق عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان رب جلال الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔
وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔